سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال یاد علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف موقعوں پر حاضر ہوتے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتے، سوالات کرتے، مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتے اور پھر انہیں اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر شامل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ ایسے ہی سوالات اور ان کے جوابات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوالات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات، یہ شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا یقیناً بہت بڑی سعادت مندی کا باعث ہے۔ جو کوئی درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت، اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بندے پر بے حد مہربانی اور شفقت فرماتے ہیں۔ اجر اور ثواب اس کے علاوہ ہے۔ ایک بزرگ حضرت محمود کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب الباقیات الصالحات میں فرماتے ہیں، ایک رات جب میں سویا تو میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ فرماتے ہیں جب میں سویا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف پایا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بہت سارے خوش نصیب ہیں جنہوں نے درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ، ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، خوب درود پاک پڑھو۔ پھر ارشاد فرمایا، حضرت محمود کردی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی رضا کی، اللہ کریم کی رضا کی خوشخبری سنائی کہ اللہ کریم بھی تم سے راضی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شفقت میں نے دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خواب میں رو رہے ہیں، فرما رہے میں خواب دیکھ رہا تھا، حضور تشریف لائے، یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اور خواب میں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مہربانی فرمائی، اتنی شفقت فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میری آنکھ کھل گئی، جب میں جاگا تو فرماتے ہیں میرے رخسار پر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ جو خواب میں آنسو بہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی عنایت ہے۔ خواب میں حضور کا تشریف لانا ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں بندہ جو ہے اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے، کیونکہ خود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، اور دوسری روایت میں فرمایا لا یتمثل الشیطان بی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے حق دیکھا۔ اور پھر فرمایا شیطان میری صورت میں آ سکتا نہیں۔ حضرت محمود کردی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے مواجہ شریف پر حاضر ہوا
تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، مختلف بشارتیں جو ہیں وہ مجھے وہاں ملیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں وہاں کھڑا ہوا تھا مواجہ شریف پر عین بیداری کی حالت میں، پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں اب میں نے عین بیداری کی عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے وہ جو میں نے سلام کیا تھا، ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور کی زبان اقدس سے اس سلام کا جواب سنا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اور بیداری کی حالت میں فرماتے ہیں، اور مجھے اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں بلکہ مسلمانوں کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنے شب و روز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کو شامل کر لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، یعنی کعبہ شریف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں وہ لوگ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ بہت خسارہ پانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں؟ سوال کیا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے، کون ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ زیادہ مال والے ہیں، زیادہ مال والے ہیں۔ پھر دائیں بائیں آگے پیچھے یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سوائے ان کے جو اس طرح اور اس طرح مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اکبر، فرمایا جو بھی ایسے اونٹ یا گائے یا بکریاں چھوڑ کر مرا، اس زمانے میں چونکہ لوگ کثرت کے ساتھ جانور پالا کرتے تھے، اور ایسے جانور جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہے، ان میں بھی شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ جی ہاں، ان کی تعداد بھی مقرر ہے اور ان کا نصاب بھی مقرر ہے، اور ان کی کچھ شرائط بھی ہیں، یعنی ایسے نہیں مطلقاً کسی نے گائے اور بھینس پال رکھی ہو اور ایک دو پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، بلکہ ان کی مخصوص تعداد ہے، اسی پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی شرائط بھی ہیں کہ اس طرح کے جانور ہوں گے جو کہ بہار شریعت وغیرہ دیگر فقہ کی کتابوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ان کا نصاب بھی مقرر ہے، جب جانوروں کی تعداد نصاب کو پہنچے گی، شرائط پوری ہوں گی، تو پھر ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس زمانے میں چونکہ لوگ جانور بہت زیادہ پالا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کی مثال دی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسے اونٹ، گائے یا بکریاں چھوڑ کر مرا جن کی اس نے زکوٰۃ نہ دی تھی، ارشاد فرمایا تو یہ جانور قیامت کے دن پہلے سے زیادہ بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے، فربا ہوں گے، ارشاد فرمایا بڑے بڑے، اور اپنے مالک کو سینگوں سے ماریں گے، اور ارشاد فرمایا سینگوں سے اس کو ماریں گے اور کھروں سے، پیروں سے اسے روند دیں گے، اس کے اوپر چلیں گے، دوڑیں گے، اور ارشاد فرمایا جب ایک گزرے گا تو پہلے والا
پھر روندنے کے لیے آ جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ گزر گیا ختم. ارشاد فرمایا ایک دفعہ گزرے گا پھر وہ دوبارہ پھر اس کے اوپر سے گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے, یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ جانوروں کی مثال دی, جانوروں کا ذکر فرمایا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہ دے گا, میرے پاس تو نہ جانور ہے, نہ اونٹ ہے, نہ گائے ہے, نہ بیل ہے, اور نہ بکریاں ہیں, نہ بھیڑیں ہیں, تو لہذا میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا. مال ہے تو یاد رکھیے یہ مال بھی سکوں کی صورت میں گرم کر کے, جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا اس بندے کے جسم سے تپایا جائے گا, جسم پر داغا جائے گا, وہ سکے گرم کر کر کے اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ لگائے جائیں گے, وہ آگ بن چکے ہوں گے. تو اس لیے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا, یہ لوگ بھی خسارہ پانے والے ہیں, اور اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ بھی خسارہ پانے والے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہے, یاد رکھیے مال کا ہونا, محض مال کا ہونا یہ برا نہیں ہے, لیکن جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے مال میں مقرر کیے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنا, دیگر جو اور واجبات ہیں, فرائض ہیں, انہیں نہ دینا اور صرف مال کو سمیٹتے رہنا, یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے انہیں چاہیے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حساب کے اندر اور پھر اس عذاب کے اندر وہ مبتلا کر دیے جائیں کہ قیامت کے دن بندے سے سوال ہوگا. جو مال اللہ کریم نے عطا کیا ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمانے کا انداز بھی درست ہونا چاہیے. جب درست طور پر کما لیا ہے تو اب اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو پھر اس سے پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, ایمانداری کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ جب پیش کرے گا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے گا, اجر بھی عطا فرمائے گا, ثواب بھی عطا فرمائے گا اس پر. تو اس اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر خواتین جو ہیں ان کے پاس سونا ہوتا ہے, زیور, یہ تو پہننے کے لیے ہے, اس پر زکوٰۃ کیسی؟ ایسی بات نہیں ہے. پہننے کا ہے, استعمال کرنے کا ہے, یا آپ نے رکھا ہوا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں پہنا, لیکن ہے جو بندہ اس کا مالک, جو خاتون اس کی مالک ہے, اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس لیے ہمیں خود سے اپنے آپ سے فیصلہ کرنے کے بجائے علماء کی جانب, مفتیان کرام کی جانب رجوع کرنا چاہیے. دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل پر اس کے پروگرامز بھی آتے ہیں, آپ اس کے اندر بھی سوالات کر کے اپنے جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح خود سے جا کر بھی دارالفتہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. فون کے ذریعے, کال کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں ہرگز سستی سے کام نہیں لینا چاہیے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خسارہ پانے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خسارہ پانے والے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ اور مامون فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب, جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی نے پوچھا. وہ سوال کیا تھا؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مل موجبتان, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا واجب کرنے والی, بلکہ مطلقاً ایک بات کی, مل موجبتان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو واجب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں نہ کسی اور نبی کو ایسا علم عطا کیا, نہ کسی اور رسول کو عطا فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں بندہ کیا چیز پوچھنا چاہ رہا ہے. عرض کی, یا رسول اللہ دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مم ماتا,
لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اس حال میں دنیا سے گیا، من ماتا، جو اس حال میں فوت ہوا، لا یشرک باللہ شیئا، ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، یعنی شرک سے جو بیزار تھا، شرک سے جو پاک تھا، ارشاد فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ پوچھ رہے تھے دو چیزوں کے بارے میں کہ یا رسول اللہ واجب کر دینے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز یہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ یشرک باللہ شیئا، ارشاد فرمایا دخل النار، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جو آدمی اس حال میں دنیا سے گیا، یوں مرا، کیسے؟ یشرک باللہ شیئا، ارشاد فرمایا کسی ذرا سی چیز کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا، کسی ذرا سی چیز کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا، ارشاد فرمایا دخل النار، ایسا آدمی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ایسا آدمی دوزخ میں جائے گا، ارشاد فرمایا۔ یہ وہ دو چیزیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ واجب کر دینے والی یہ دو چیزیں ہیں، شرک سے بیزار رہنا، توحید کی گواہی دینا، اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ وہ چیز ہے جو بندے پر جنت کو واجب کر دیتی ہے، یعنی وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یقیناً کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، یہ وہ عمل ہے جو بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح شرک وہ بڑا گناہ ہے، وہ ظلم عظیم ہے، وہ بڑا ظلم ہے کہ جو بندے پر دوزخ کو لازم کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر ایسے کام سے، ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو بندے کو شرک کی طرف لے جانے والا ہے، اور جو اسلام ایمان کی گواہی دینے والا جو عمل ہے، اس کو بندے کو چاہیے یہ دہراتا رہے، کلمہ طیبہ پڑھتا رہے، شہادت دیتا رہے، یقیناً اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً عمل میں اخلاص اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، یہ وہ کام ہے جو چھوٹے عمل کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دلوا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو، جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا ہے؟ یا رسول اللہ وما جب الحزن، یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان عربی سمجھنے والے، عربی بولنے والے اور عرب تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات ذکر فرمائی، وہ لوگ یہاں عبرت حاصل کریں، ان کے لیے درس ہے، سبق ہے، جو یہ کہتے ہیں بس عربی سیکھ لو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، عربی سیکھ لو، عربی بولنا آ جائے، تکلم آ جائے، حدیث پاک سمجھ لے گا بندہ، بس دو چار قاعدے تو ہیں وہ سیکھ لے آدمی تو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کی زبان ہی عربی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دن رات رہنے والے ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے، حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ عربی بولنے والے، عربی سمجھنے والے، تو تکلم، عربی بول لینا یہ کچھ اور ہے، قرآن اور حدیث پاک کی سمجھ یہ کچھ اور ہے، اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم کا پایا جانا ضروری ہے، جب تک وہ نہ ہو بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے یہ جب الحزن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وادن فی جہنم، ارشاد فرمایا یہ جب الحزن جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اور اس میں ہے کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی وادی ہے کہ خود دوزخ، خود جہنم اس وادی سے ایک دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ ارشاد فرمایا اتنی خطرناک اور سخت وادی ہے یہ دوزخ کے اندر، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یدخلہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کسے داخل کیا جائے گا؟ جہنم کی یہ ایسی وادی ہے، اس میں کسے ڈالا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ، وہ قاری جو اپنے اعمال میں دکھاوا اور ریا کرتا ہے، جو ریاکاری کے لیے اعمال کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا دیگر اور کام جو کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، لوگ مجھے اچھا کہیں، میری تعریف کی جائے، میری واہ واہ کی جائے، لوگ جو ہے وہ میرے عمل پر، میرے قرآن پڑھنے پر، میرے کام کرنے پر، میرے نیکیاں کرنے پر میری تعریف کریں، تو ارشاد فرمایا ایسا آدمی، ایسے لوگ جو اعمال میں دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ارشاد فرمایا یہ اس دوزخ کے اس جب الحزن کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اور ہر ایسے عمل سے جو بندے کو ریاکاری کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں، قلب میں بھی اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے ظاہر باطن کو بھی ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔